کو. فرائض نماز 14 ہیں. سب سے پہلے ہے بدن کا پاک ہونا، آپ کا پورا جسم پاک ہو، ظاہری نجاست بھی نہ ہو اور دوسری بھی نہ ہو. کپڑوں اور جائے نماز کا پاک ہونا، کپڑے بھی آپ کے پاک ہوں اور جائے نماز بھی پاک ہو. جیسے بڑی بوڑھیاں کہتی تھی نا، بھائی جو 40 دن کا بچہ ہے نا اس کا پیشاب بھی پاک ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. 40 دن کا کیا 1 گھنٹے کا بھی بچہ ہو تو اس کا بھی پیشاب پاک نہیں ہے. کپڑے بھی آپ کے پاک ہوں، جائے نماز بھی آپ کی پاک ہو. اس سے کیوں کہا جائے نماز؟ اکثر ہم کرتے ہیں، ہماری باہر کی چپل گھر میں آ رہی ہوتی ہے، ہم وضو کر کے آئے، میرے پاؤں گیلے تھے، وہ جہاں جہاں باہر کی ناپاک چپل پھیری میں پاؤں گیلے لے کر جائے نماز پر آ گئی تو میرے پاؤں سے وہ جائے نماز بھی ناپاک ہو گئی. کتنی احتیاط کرنی ہے ہمیں. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں چپلیں گھر کے باہر اتاریں، واش روم کی چپل باہر نہ لائیں، واش روم کے اندر رکھیں. ستر عورت یعنی عورتوں کو صرف چہرے، ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکنا. پہلے بھی میں نے بتایا تھا اگر عورت کی یہ چیز اتنی دیر نظر آ جائے کہ 3 دفعہ عورت کہہ دیتی سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، کہہ نہیں رہی، اس کو گمان ہے مجھے اتنی دیر گزر گئی ہے، یوں کرتے ہوئے جیسے سجدہ کرتے ہوئے اکثر ہماری یہ چیز اوپر ہو جاتی ہے نا سجدہ کرتے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے، تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ گئی، نماز ہی ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی. آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہے. پھر اکثر عورتیں کہتی ہیں باجی اتنے سالوں سے تو نماز، جب آپ کی نماز ہی نہیں ہو رہی. میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے، یقین کریں، جو مال میں یا کہیں بھی باہر جاتی ہوں درس دینے، کہیں ظاہر نیا ماحول ہوتا ہے، ہر ایک کو ہم کہہ نہیں پاتے، بات ہم پہنچا دیتے ہیں درس میں لیکن ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتے کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. دوپٹہ بالکل پتلا، جیسے یہ ایک پتلا ہوتا ہے نا، یہ والا پتلا کپڑا ہے، دیکھیں یہ پتلا کپڑا ہے، اس میں آپ کو یہ میرا انگوٹھا نظر آ رہا ہوگا، یہ اوپر چادر لے لی میں نے تو صحیح ہے، نہیں تو ورنہ یہ پتلا کپڑا ہے. تو اس پتلے کپڑے میں بھی، دوپٹے میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر اتنا پتلا ہے کہ آپ کے بالوں کی سیاہی اس پہ سے نظر آ رہی ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوگی. آج کل سارے لون کے کپڑے آ ہی ایسے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جن کے ساتھ پرنٹڈ دوپٹے تو ہیں لیکن بالکل پتلے دوپٹے ہیں. اور ہتھیلیاں یہاں سے اور پاؤں آپ کے ٹخنوں تک وہ بھی نہ نظر آئیں. اگر وہ بھی نظر آپ کا ٹخنا پاؤں کا نظر آیا، جیسے ہم ٹراؤزرز ایسے عورتوں کے سلے ہوتے ہیں جب بیٹھنے لگتی ہیں تو ٹراؤزرز اوپر ہوتے ہیں، پاؤں کا ٹخنا سجدے کے ٹائم نظر آ رہا ہے، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری نماز اوپر بہترین طریقے سے چڑھے گی. یہ فرائض نماز بتا رہی ہوں میں آپ کو. پھر اس کے بعد ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا. وہی بات آ گئی جو چپلیں لے لے کے واش روم کی بھی باہر والے گھر کی بھی اندر، کار پورچ کے اندر چپلیں اتاریں تاکہ آپ کے گھر کے اندر صفائی رہے. نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت بھی ہو نماز پڑھنے کا، یعنی ابھی ظہر کا ٹائم ہے تو آپ عصر پڑھ رہے ہیں، عصر کا ٹائم ہے تو مغرب پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں، اسی نماز کا وقت بھی ہو. یہ بھی فرائض نماز میں سے ہے. قبلے کی طرف منہ کرنا، نماز کی نیت کرنا، یہ سب تو تھی پیچھے والی شرائط نماز. یہ سب ہیں شرائط نماز. تکبیر تحریمہ، قیام یعنی کھڑا ہونا، قرأت یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا. ایک بڑی آیت کوئی پڑھ لیں کسی بڑی سورت کی یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ یعنی آخر میں جو بیٹھتے ہیں، قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جس قاعدے میں سلام پھیرتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی جان کر یا بھول کر رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا فرض ہے. ان سب چیزوں میں سے اگر کوئی چیز بھی آپ کی رہ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ پر دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہے. جگہ پاک نہیں تھی آپ کو بعد میں پتہ چلا. یہ جو آج کل ہمارے فیشن بنے ہوئے کتے بلیاں پال رہے ہیں ہم گھروں کے اندر، کوئی ٹرینڈ ہے بلی تو وہ الگ بات ہے، آپ اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن بچوں سے آپ ان کے بستروں پہ رکھنا، ادھر ہی آپ کا سارا معاملہ. کچھ لوگوں نے بڑے ٹرینڈ طریقے سے پالی ہوئی ہیں، ان کی میں نے دیکھی ہیں باقاعدہ، ان کا جو ہے ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کی ٹائمنگز ہیں، وہ اسی طرح کہیں بھی بیٹھ کے ناپاکی نہیں پھیلاتی ہیں، تو وہ تو ایک الگ طریقہ ہے. لیکن ہر وقت ہی آپ جو ہے، اور کتا تو بالکل ہی پالنا منع ہے.
اگر آپ اس نیت سے پالیں کہ آپ کی وہ جو ہے پہرے داری وہ دے لے، جیسے ایز اے گارڈ پالیں آپ باہر، وہ بھی گھر سے، گھر کے اندر نہیں، رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے اس گھر میں، رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے، نیک اعمال کو لینے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں یہ پڑھے جاتے ہیں وہاں ہوتا ہے یہ، وہاں آتے ہی نہیں، کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ یاد کر لیں اور